ایک مظلوم عورت کا مجھے فون آیا، اس کی 4 شادیاں ہو چکی تھی۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ مرد 4 شادیاں کرتے ہیں، عورت نے 4 شادیاں کیسے کر لی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون میرے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو۔ میں نے اس کو پرسنل میں جواب دیا۔ تو بہرحال اب اس مسئلے کو سمجھیے، سٹوری کیا ہے، مکمل سٹوری کو آپ نے سننا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جواب لینا ہے، پھر آپ نے جانا ہے، پھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک عورت کا نکاح ایک مرد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مرد اس کو طلاق، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کو طلاق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ عورت کسی بوڑھے شخص کے ساتھ نکاح کرتی ہے جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، عمر کم ہے، اس کا شادی کر دی جاتی ہے بڑی عمر کے ساتھ۔ اور ہم بارہا اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ جب بھی شادی کی جائے تو آپ اس کے اندر یہ لازمی دیکھیں کہ ان کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ 2-4 سال کا ہو تو کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہوتی، اگر 20-20 سال کا، 10-10 سال کا، 15-15 سال کا فرق ہوتا ہے، کچھ وقتی طور پر تو وہ شادیاں چل جاتی ہیں، لیکن بعد میں ان شادیوں میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو تجربے کی بات ہے، بہت سالوں سے 5-6 سال مجھے تقریباً ہو گئے سوشل میڈیا پر، اور میں تقریباً اس طرح کی باتوں کو سنتا ہوں اور لوگوں کا ایک تجربہ حاصل کرتا ہوں۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے۔ تو 1-2 سال کا فرق پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، کٹھے 10-10 سال کا، 15-15 سال کا، 20-20 سال کا لالچ میں آ کر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ آخرکار وہ برائیاں جنم لیتی ہے اور پھر آخرکار طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے پھر اس بندے سے طلاق لے لی۔ پھر پہلے شوہر نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، اس نے منتیں ترلے کیے، بیٹے تھے، بچے تھے اس کے، تو پھر پہلے شوہر کے پاس وہ دوبارہ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اب پہلے شوہر نے اس سے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے حالات خراب ہے، عورت کو منایا، کہا کہ تم نہ غلط کام کر لیا کرو۔ اب عورت کہتی ہے کہ بھائی مجھے اس کی بات پر بچے بھوکے ہیں، گھر میں بھوک ہے، اور میں خوبصورت ہوں اور لوگ میری طرف مائل بھی ہو رہے ہیں، تو پھر میں نے غلط کام کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے تیسرا نکاح دوبارہ اسی شخص سے ہوا، پھر میں نے کسی طریقے سے اس سے طلاق لی، اس سے آزادی حاصل کی۔ پھر میرا نکاح ایک اور شخص کے ساتھ ہوا، وہ میرے ساتھ کچھ دن تک ٹھیک رہا، وہ جوا کھیلتا تھا وہ۔ اب میرا چوتھا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا۔ اب وہ بھی مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ جو ان سے نا، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ جو ان سے نا وہ کسی کا زنا کر لو، گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، اور چلو آپ زنا کر لو گی تو بچوں کو کچھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ پھر میں اس کی باتوں میں آ کر پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ کہ نہیں، مجھے پہلے شوہر کسے ایسے ہوا، پھر دوبارہ پھر میں ایسا کرنا شروع کر دیا کہ لگا میں تنگ آ گئی ہوں، مجھے کہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ سٹوری آپ نے سن لی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کہ جو عقل مند مرد ہوتا ہے وہ تو بیوی کی طرف کوئی شخص دیکھ لے اس کو برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وہ خواب میں بیوی کو غلط طرف دیکھ لے تو اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے خواب دیکھا ہے، میری بیوی کسی سے سے نہیں کر رہی ہے، کہ حقیقت تو ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے، لیکن کوئی مرد اپنی بیوی کو غیر مرد کے پاس بھیجتا ہے، یہ بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ بغیرت مرد ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک واقعہ ہے، اس نے مجھے بتایا۔ اب میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسے طلاق دے لو، اس کو چھوڑ دو اس کو۔ اب میں نہیں چھوڑ سکتی، وہ کہتے ہیں 5ویں شادی کروا دیں گے آپ کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ عقل مند ہو، شوہر کی ہر بات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر آپ کو حکم دے رہا ہے خلاف شریعت کام کرو تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گی، آپ کو اوپر لازم نہیں اس کی بات کو مانے، بلکہ اس کی باتوں کو جو ٹھکرا دو، اس کی باتوں کو چھوڑ دو، اس کی باتوں میں اس کی بات مانے ہی نہ، آپ اس کی بات غلط کر رہا ہے۔ رہی بات آپ نے فحاشی کی، آپ نے غلط کیا، آپ نے زنا کیا، تمام کام آپ نے کیا، اگر کوئی شادی شدہ عورت ایسا کر لیتی ہے تو پھر اس کی سزا پھر اسلام کے روح سے ہوتی، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام نام کا ہے، اسلامی قانون نہیں ہے یہاں پر۔ تو پھر اس صورت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگنی پڑے گی، خوب گڑ گڑا کر آپ کو اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی، آپ کو
آئندہ جو ہے ایسا کام نہیں کرنا پڑے گا، یعنی شوہر سے علیحدگی ہو جانا بہتر ہے، تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ غلط کام کرواتا ہے، اور آپ ایسا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھیے، اللہ سے کہیے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہت پشیمان ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ اس کام کو چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کیجیے، ٹھیک ہے، اور اللہ پر چھوڑ، اللہ رزق عطا کرنے والے ہیں، جو آپ گھر میں کام کاج کر سکتی ہے، محنت مزدور اس طرح کیجیے، اللہ پر چھوڑیے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہوتی ہے، اس کے لیے کیا بندہ کرے، وظیفے کرے، ایسا ویسا کرے، اللہ ہدایت دے، ورنہ اگر وہ بندے کا پتر نہیں بنتا تو علیحدگی اختیار کر لیجیے، ورنہ یہ گناہ آپ کو بھی ملے گا، آپ کے شوہر کو بھی ملے گا۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔